سے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر ایک بڑی مدت سے ہم نے کہا کہ ہمارا ماٹو، ہمارا شعار، ہمارا پیغام، ہمارا مشن اس ملک کے اندر عدل علی کا قیام ہے۔ عدل علی اگر قائم ہو جائے اس ملک کے اندر تو یہ جو اس ملک کے اندر آپ سن رہے ہیں جو بربادی اور تباہی اس ملک کی سنی جا رہی ہے، جن اسباب کی وجہ سے یہ ملک تباہی اور بربادی تک پہنچا، یہ صورتحال کبھی نہ ہوگا۔ عدل علی کا قیام۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے گزرنے والے شخص کی باتوں کو آپ کس طریقے پہ آج ہمارے لیے رہنما بنا سکتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں پہلے جو نقوش علی نے چھوڑے تھے وہ اصول تھے جو علی نے چھوڑے تھے، اس کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، اس نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی اصول چھوڑے اور دنیا کے نظام اور معاشرے اور سوسائٹی میں عدل و انصاف کے حوالے سے بھی اصول چھوڑے۔ وہ اصول آج حاکم ہیں اور حکمران ہیں۔ علی نام ہی اصولوں کا ہے۔ اصولوں کو زندہ رکھنا، اصولوں پر قائم رہنا، اصولوں کے سامنے سودا بازی نہ کرنا، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا، یہ علی کا مشن ہے۔ بڑی تاریخی بات ہے، تاریخی بات ہے علی ابن ابی طالب کہ جب شورا کا اجلاس ہوا، خلیفہ دوم کے بعد ایک شورا بنائی گئی جس کے افراد 6 تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس متحدہ مجلس عمل میں میں جا کر بیٹھا اس کے بھی ارکان 6 تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر علی ابن ابی طالب شورا کے اندر بیٹھ سکتے ہیں تو میں متحدہ مجلس عمل کے اندر بیٹھ سکتا ہوں۔ اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوا۔ مولا امیر نے کہا گیا کہ قرآن پر عمل کریں گے، پہلی شرط، دوسری شرط سنت رسول پر عمل کریں۔ تاریخ بتاتی ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھتا لیکن تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایک تیسری شرط بھی عائد ہوئی۔ مولا نے کہا میں قرآن پر عمل کروں گا، اور علی سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا کون تھا؟ جس کو سند دے دی تھی پیغمبر نے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، اور یہی سے چلے جائیے اس طرف جو لوگ بے وقوف احمق لوگ نادان تشیع پر الزام دھرتے ہیں کہ شیعہ قرآن میں کسی تعریف کے قائل ہے یا قرآن میں کمی زیادتی کے قائل ہے، غلط ہے۔ پیغمبر کا کہہ دینا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن بھی مشخص ہو گیا، علی بھی مشخص ہو گیا۔ سنت رسول پر بھی عمل کروں گا۔ علی سے بڑھ کر سنت پر عمل کون کر سکتا تھا جس کی زندگی پیغمبر کے ساتھ گزری، خلوت و جلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ ابھی وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت سی باتیں۔ كنت اتبع اتباع الفصیل لأثر امه، میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ خلوت و جلوت میں ساتھ رہا، خاص تربیت دی تھی پیغمبر نے علی ابن ابی طالب۔ اس لیے وہ تشریح اور تعبیر اسلام کی اور پیغمبر کی سیرت کی جو علی نے کی وہ سب سے منفرد اور اعلیٰ ہے۔ اس تعبیر کو تلاش کرو جو علی نے کی۔ وَلَقَدْ زَكَّنِي رَسُولُ اللَّهِ زَكًّا زَكَّا، مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے بھراتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَلْفَ بَابٍ فَانْفَتَحَ لِي مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ، پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم دیے، ہر باب سے 1000 باب اور کھلتا چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب کی ذات
میں سمجھتا ہوں کہ ایک مکتب فکر ہے، ایک زندگی کا راستہ ہے، ایک زندگی کا لاہ عمل ہے۔ تیسری شخص پر مولا نے کہا کہ میں کوئی تیسری شخص اقتدار کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اصولوں پر سودا بازی نہیں کی جا سکتی، اور علی کا جو تصور تھا اقتدار کے بارے میں بڑا واضح تھا۔ اتنا بڑا موقع جب اقتدار مل رہا ہے اور ایک شرط کی بنیاد پر مل رہا ہے، شرط کو چھوڑا، تسلیم نہیں کیا اور اقتدار کو ٹھکرا دیا۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ گزر رہے تھے انبار سے، انبار ایک مقام ہے جہاں سے حضرت اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے تھے، ساتھ سے ابن عباس گزرے تو ابن عباس نے حضرت نے فرمایا ابن عباس ادھر آؤ، بتاؤ میرے جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ کہا مولا اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ شاید کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت خلیفہ وقت تھے، جو خلیفہ نہ ہو وہ بات کرے تو شاید اس کی بات کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ خلیفہ وقت تھے، کہا کہ ابن عباس تمہارے اس اقتدار اور حکومت کی قیمت میرے اس پھٹے پرانے جوتے سے بھی کمتر ہے۔ علی کے نزدیک سن لو، سیاست علوی کا اہم نکتہ یہ تھا کہ علی کے نزدیک اقتدار مقصد نہیں تھا، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ آج کی سیاست اور علوی سیاست میں یہ فرق ہے کہ علی ابن ابی طالب کی سیاست یہ ہے کہ اقتدار کو مقصد مت بناؤ، اقتدار کو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ۔ اس لیے مولا نے کہا کہ یہ اقتدار میرے بڑے پرانے جوتے سے بھی کمتر ہے۔ الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، میں اس اقتدار کو اس وقت اہمیت دے سکتا ہوں جب اس سے کسی کو حق دلا سکوں اور کسی باطل کو ختم کر سکوں، دنیا کو اگر اصلاح انصاف دلا سکوں، دنیا کا حق ان تک پہنچ سکے، کسی حق کو قائم کر سکوں، کسی باطل کو مٹا سکوں، تو پھر تو اقتدار میرے نزدیک کو اہمیت رکھتا ہے، ورنہ میرے نزدیک اقتدار میرے جوتے سے بھی کمتر حیثیت رکھتا ہے۔ سیاست علوی بہت بڑے باب ہیں، بہت بڑی ایک منبع ہے، ایک سرچشمہ ہے جو آج پیدا ہوا ان دنوں میں، اور اس کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ جتنا بھی اس پر بولیں گے، جتنا بھی آپ اس پر لکھیں گے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بہت کم ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کو ہمیں نمونہ عمل بنانا چاہیے، ان کی زندگی سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب نے جو اصلاحات کی ہیں، کہو ذاکرین کو محرم میں ان اصلاحات پر بولیں اور آپ کو بتائیں علی ابن ابی طالب نے جو اصلاحات کیے وہ دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ علی ابن ابی طالب نے جو مالک اشتر کو ہدایت نامہ بھیجا تھا جب گورنر بننے جا رہے تھے، وہ ہدایت نامہ آج بھی اقوام متحدہ کے چارٹر میں شامل ہے۔ وہ ایسا ایک طرز جہاں بانی ہے، ایک ایسا طرز زندگی ہے، ایک ایسا طرز حکمرانی ہے کہ رہتی دنیا تک اس سے دنیا استفادے کرتی رہے۔ اس لیے اس سے استفادے کی ضرورت ہے، ہمیں علی ابی طالب کی سیرت و کردار سے استفادے کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اس نظر سے دیکھو، انسانوں میں زیادہ تقسیم کے قائل مت بنو، انسانوں کو تقسیم نہ کرو مختلف حوالوں سے، ٹھیک ہے، قومیتیں ہیں، زبانیں ہیں، ثقافتیں ہیں، کلچر ہیں، میں بہت مانتا ہوں ان کو، یہ شناخت کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے، لیکن انسان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے بحیثیت اولاد آدم کے، تو اس کے دو پہلو دیکھو، دوسرے پہلوؤں کو ان کو شناخت کا ذریعہ سمجھو، لیکن اس میں فرق کرنے کا ذریعہ مت سمجھو۔
کلچر، زبان، ثقافت، قومیت، ہم تسلیم کرتے ہیں ان کو، یہ پہچان کے ذرائع ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہیں قبیلے بنایا، تمہیں دوسری قومیتیں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ تعارف کا ذریعہ ہے۔ لیکن ان اکرمکم، اللہ کے نزدیک عزت اسی کو ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہو۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ انسانوں کو تقسیم مت کرو، پہچاننے کے حوالے سے تقسیم کر سکتے ہو، دوسرے حوالوں سے ان میں دو ہی مت پیدا کرو۔ انسان دو ہے، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق۔ انسان کو اگر دیکھو تو دو زاویوں سے دیکھو، ایک زاویہ یہ دیکھو کہ وہ آپ کا دین میں آپ کا بھائی ہے، وہ کلمہ گو ہے، یہ تعبیر ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے قرآن کی، انما المؤمنون اخوہ، کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ مولا امیر نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اما اخ لک فی الدین، یا وہ آپ کے دین میں بھائی ہے، انسان دو قسم کے ہیں، یا وہ دین میں آپ کا بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا آپ جیسا مخلوق خدا ہے۔ اس سے ہٹ کر کسی تقسیم کی اجازت نہیں ہے علی بن ابی طالب کے نزدیک۔ اس حوالے سے انسانوں کو مختلف نظروں سے دیکھا نہیں جا سکتا، پہچانا جا سکتا ہے، تعارف ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا مختلف نظروں سے اور اس میں اونچ نیچ کا قائل ہونا، یہ علی بن ابی طالب کے نزدیک درست نہیں۔